اصل ایشو ہمارے لیے پاکستان ہے کہ پاکستان کو کیسے معاشی طور پر مضبوط کر رہا ہے. سر اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، مذاکرات نہیں ہوتے، تو آپشن کیا ہے وفاقی حکومت کے بعد؟ الیکشن ہوں گے یا کوئی اور جہاں اس میں سے ایک اور چیز ایڈ کریں گے، یا آپ یہ کے پی کے اور پنجاب میں پی ڈی ایم اپنے گورنر بنائے گی یا پھر گورنر راج کے بارے میں سوچا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ کوئی گورنر راج نہیں لگے گی. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ہر وہ عمل نہیں کریں گے، ہر وہ کام نہیں کریں گے جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو. گورنر راج نافذ کرنا ایک آئینی اقدام ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ایسے حالات ہونی چاہیے جو وہ جواز بنے گورنر راج کے لیے. وہ تو ایک آئینی ضرورت ہوگی، دیکھیں گے. لیکن اگر فرض کریں وہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں کے پی اور پنجاب کی، ہم الیکشن کریں گے انہی دو صوبوں میں. وفاق میں آلریڈی ہماری حکومت ہے، لیکن ان کے فیصلے کے نتیجے میں پورے ملک میں ہم الیکشن نہیں کریں گے. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے، یہ عمران خان کے اشاروں پہ نہیں چل سکتا. یہ محمد صاحب سر آپ نے فرمایا کہ ایک سال کی اکثریت دیکھے نا، 13-14 جماعتیں حکومت میں، ان 13-14 جماعتوں کی ووٹوں کو اکٹھا کر کے تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ ووٹ بنتے ہیں. پوری قوم حکومت میں، تو جب پوری قوم حکومت میں، آپ سمجھو کہ یہ ایک قومی حکومت ہے. اب ایک شخص کے کہنے پر اس کی اپنی پارٹی، اس کے اپنے وزراء اعلیٰ ان کے ساتھ نہیں ہے، اسمبلی تحلیل کرنے میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہے. اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی ایم پی ایز، ان کے وزراء عمران خان کے اس موقف کی تائید نہیں کر رہے، لیکن بندہ گلے پڑ چکا ہے. ابھی کیا کرے؟ سر ایک آج بڑا اہم ایشو موسلائی صاحب نے بیان دیا ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ، موسلائی صاحب نے پی ڈی ایم کے ساتھ آپ کے تمام معاملات طے ہو چکے، آپ ان کو وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے تھے. زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی ساری مکمل ہو چکی تھی. پھر اچانک ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہمیں باجوہ صاحب کے کہنے پر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے موجودہ، وہ ان کا کوئی آپ فیوچر میں رول دیکھ رہے ہیں یا آپ ان کو نیوٹرل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ جہاں تک منصفائی کی بات ہے کہ ہم نے اس لیے عمران خان کے ساتھ دیا کہ ہمیں باجوہ نے کہا، جنرل باجوہ صاحب نے کہا، لہٰذا یہ جواب بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں، یہ آپ جنرل باجوہ صاحب سے پوچھیں کہ کیا واقعی آپ نے منصفائی کو کہا کہ عمران خان کے ساتھ دے، اور اس وقت آپ نے کہا کہ آپ ایسے ہو چکے تھے. ان تک پہنچ چکا ہے، ابھی تک ان کا جواب آیا نہیں صاحب. میں کیا کروں؟ سر یہ بتائیے گا اس بات میں کتنی حقیقت ہے جو عمران خان اور اس کی پارٹی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے اس وقت ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے؟ آیا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ ملک اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے؟ جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح بے روزگاری ہے، جس طرح ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا جب عمران خان حکومت میں تھے. عمران رجیم انہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ اور برباد کر کے کباڑ خانہ بنا دیا. ایک تو انہوں نے اسٹیٹ بینک سے وہ معاہدہ کر کے جو پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے سخت شرائط کی بنیاد پر معاہدہ نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے کیا کام کیا؟ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جب ان کو پتہ چلا کہ میری حکومت جا رہی ہے، کرسی جا رہی ہے، تو انہوں نے اسی معاہدے کو توڑا بھی، انحراف بھی کیا. تو یہ کے بعد دیگر 2 مہینے کے اندر انہوں نے پاکستان کو وہ نقصان پہنچایا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا خطرے میں پڑ گئی. کیونکہ جہاں معیشت خطرے میں پڑ جاتی ہے، وہاں وہاں ریاستوں کی سالمیت اور بقا کو خطرات پڑ جاتے ہیں. جب پی ڈی ایم حکومت میں آئی، ان کا ارادہ حکومت کرنے کا نہیں تھا. پی ڈی ایم کا، میں پی ڈی ایم کا ترجمان ہوں، مجھے پتہ ہے. پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 90 دن، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے جو 120 دن بنتے ہیں، ہم حکومت کریں گے. اس میں ہم 2 کام کریں گے، ایک انتخابی اصلاحات کریں گے اور دوسرا الیکشن کے لیے اعلان کریں گے کہ الیکشن، بس یہ 2 کام ہم نے کر لیا. لیکن جب اندر گئے ہمارے لیے پھر 2 آپشن آئے. ایک آپشن ریاست کے بچانے کا، ایک آپشن اپنی سیاست کے بچانے کا. اگر ہم نے اپنی سیاست کو بچانا ہے
تو پاکستان کو پھر ڈبونا پڑتا ہے. جیسے عمران خان نے ڈبو دیا اپنے سیاست کے بچانے کے لیے، مادہ کیا بھی اور توڑا بھی. پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، تمام حکمران اتحاد اور تمام پارٹیاں پی ڈی ایم کو یا حکمران، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جائے ہماری سیاست باڑ میں، ہم نے سیاست کرنی ہے پاکستان میں. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں سیاست کریں تو سب سے پہلے ہماری ترجیح ریاست ہونی چاہیے. ہم ریاست کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بے شک میری سیاست کو نقصان پہنچے. آپ خود دیکھیے جو مہنگائی آپ نے بات کی، اس مہنگائی پر ہمیں دکھ ہے، ہمیں پریشانی ہے. اس وقت بھی ہم نے ایک بات کی جب پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی، ہم نے کہا کہ مسائل کا حل، مہنگائی کے خاتمے کا حل عمران خان کی حکومت کے خاتمہ کرنے کے بعد اس کو آپ اس معیشت کو کیسے اٹھائیں گے، ملک کو معاشی طور پر کیسے کھڑا کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہوگا، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. اس وقت بھی ہم نے اس کی نشاندہی کی، مولانا صاحب نے اس کی نشاندہی کی. تو لہٰذا مہنگائی اس ناجائز مسلط کردہ نااہل حکومت کی نتیجے کا تسلسل ہے وہ. لیکن ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، ہم نے پاکستان کو سری لنکا بننے نہیں دیا. اپنی سیاست کو تو ہم نے پاؤں تلے روند ڈالا، لیکن ریاست کو سر پہ رکھا. عمران خان صاحب ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کا ملک کے جو معاشی حالات ہیں، جو بھی جو گرا ہوا ہے مشکلات میں، اس کا حل الیکشن ہے. آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس ملک کا حل اس وقت الیکشن تھا جب 25/18 کا الیکشن ہوا. اس وقت پی ڈی ایم تو نہیں بنی تھی، لیکن اپوزیشن جماعتیں تو تھی. سب نے کہا کہ یہ مینڈیٹ جیلی اور چوری شدہ ہے، لہذا اس چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں بندے کو مسلط کیا گیا ہے. یہ نااہل بھی ثابت ہوگا پاکستان کے لیے. پاکستان کی سالمیت ان کی حکمرانی کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے گی. آج میں نہیں کہتا، جن قوتوں نے ان کو لایا وہ سر پیٹ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کس بندے کو ہم نے حکومت پر مسلط کیا؟ بین الاقوامی سطح پر آپ تنہائی کے شکار ہو گئے. کوئی ملک آپ کو نہ صدقہ، نہ قرضہ، نہ خیرات، کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس شخص نے سی پیک کو رول بیک کیا، بند کیا، اس پر کام بند کیا. یہ ایک میگا معاشی منصوبہ تھا. کشمیر انہوں نے نریندر مودی کے حوالے کیا، اسٹیٹ بینک انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے کیا. آپ کو یاد ہے جب اپوزیشن میں ابھی ان کی حکومت ختم ہوئی، ان کے وزیر خزانہ شوکت ترین سابق وزیر خزانہ نے دونوں صوبوں کے وزراء کو کیا کہا؟ جب اس ایک آدمی کی نیت یہ ہو کہ سیاست میری مضبوط ہو، ریاست باڑ میں جائے، لیکن پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی قیادت یہ ہے کہ ریاست مضبوط ہو، بے شک میری سیاست زمین بوس ہو. بہت شکریہ سر.